الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، سعودی عرب میں ایک عورت اپنی بیٹی کو سمندر میں پھینکنے کے لیے لے گئی، اور جب سمندر میں پھینکنے لگی تو کیا معجزہ ہوا۔ پیارے دوستو، اگر یہ منظر کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتا تو آپ یقین نہ کر پاتے۔ آپ یہ منظر خود دیکھ کر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ حال ہی میں پیش آنے والا واقعہ اور یہ ویڈیو ہمیں ایک بہن نے بھیجی ہے، جسے سن کر اور دیکھ کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ مگر یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں، تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو آئیے پیارے دوستو، آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس واقعے کو جسے ہماری ایک بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ یقین جانیے اپنی نوعیت کا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، کیونکہ عموماً آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بیٹی کی پیدائش سسرالوں یا شوہر کے لیے ناپسندیدگی کا باعث بنی اور بہو یا بیوی پر ظلم کیا گیا۔ ایسے لا تعداد واقعات آئے دن سننے کو اور دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، مگر یہاں صورتحال اور عجیب اور الگ ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں ہماری ایک مسلم بہن جو سعودی عرب میں جدہ میں مقیم ہیں، انہوں نے ہمیں بذریعہ ای میل بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے سامنے والے فلیٹ میں ایک سعودی کپل رہتا تھا۔ ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے اور ان کی ایک 4 سال کی بیٹی بھی تھی۔ ان کی کہانی کچھ یوں تھی پیارے دوستوں کہ عبداللہ بن عبید نامی یہ شخص جدہ کی یونیورسٹی میں لیکچرار تھا، خوش اخلاق اور دیندار شخص تھا۔ اس کی شادی ام رقیہ نامی لڑکی سے ہوئی، جو اپنے ماں باپ کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ کے لاڈ اور پیار نے اس کو کافی ضدی اور خود سرد بنا دیا تھا۔ پڑھی لکھی بھی تھی مگر تلخ اور بد زبان تھی۔ شادی کے پہلے سال ہی اللہ نے بچے کی امید لگا دی۔ ام رقیہ کو بیٹے کی خواہش تھی۔ اس نے جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ جانا کہ اس کے یہاں بیٹے نے ہی جنم لینا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس نے بیٹے کا نام بھی سوچ لیا۔ اس کے لیے کپڑے بنائے، اور پیارے دوستوں، پیدائش کا وقت آن پہنچا، مگر اس کی خوشی اس وقت خاک ہو گئی جب اس کے یہاں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی کا جنم ہوا۔ ہسپتال میں ہوش میں آتے ہی جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے ڈاکٹرز پر چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ الٹرا ساؤنڈ میں آپ بیٹا بتاتے رہے۔ ڈاکٹر نے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ کبھی کبھار ایسی غلطی ہو جایا کرتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں کسی مسئلے کے باعث جانچنے میں غلطی ہو جائے۔ عبداللہ تو خیر اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا شخص تھا۔ وہ بیٹی کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مگر اپنی بیوی کا ایسا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر رقیہ نے تو جیسے ضد پکڑ لی تھی، وہ کسی صورت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اور بیٹے کی پیدائش کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر پر مقدمہ بھی دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ عبداللہ نے بہت مشکل اس سارے معاملے کو حل کیا اور رقیہ کو سمجھایا کہ دیکھو، اولاد اللہ کی دین ہے، اور وہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا، اور جسے چاہے بیٹی اور بیٹیاں دونوں دے دے، اور بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ وہ جس شخص سے خوش ہو اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی، مگر عبداللہ کی ہر دلیل اور سمجھانا بیکار گیا۔ ام رقیہ نے اپنی ہی بیٹی کے لیے دل میں نفرت پال رکھی تھی۔ اس معصوم بچی کو اپنا دودھ تک نہ پلایا اور اس کو ہمیشہ کوستے ہوئے اس کا کام کرتی، جس پر اس کے اپنے شوہر سے ازدواجی تعلقات خراب رہنے لگے اور آئے دن آپس میں لڑائی جھگڑے رہنے لگے۔
عبداللہ جس قدر اپنی بیٹی پر جان نچھاور کرتا تھا، رقیہ اتنا ہی برا سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ جب عبداللہ گھر نہ ہوتا تو وہ اس معصوم بچے کو مارتی بھی، ڈانٹتی بھی اور کئی گھنٹے اسے سزا دیے رکھتی۔ وہ معصوم تو کچھ نہ بول پاتی اور نہ ہی سمجھ پاتی کہ اس کی ماں آخر ایسا اس کے ساتھ کیوں کر رہی ہے۔ دونوں میاں بیوی میں ناچاگی رہنے لگی۔ ان کے فلیٹ میں سے اکثر چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی اور پڑوسی بھی سنتے رہتے تھے۔ اسی حال میں پیارے دوستوں 4 سال گزر گئے۔ عبداللہ نے ایک دن تنگ آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم ٹھیک نہیں ہوئی تو میں اپنی بیٹی کو لے کر تم سے دور چلا جاؤں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ دھمکی سن کر رقیہ کچھ ڈر سی گئی، کیونکہ وہ عبداللہ کو دل سے چاہتی تھی اور شراکت تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پیارے دوستوں، رقیہ نے بیٹی کی پیدائش کو ذہن میں شاید ایسے سوار کر لیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہی تھی، ورنہ تو دوستو کون سی ماں اپنی اولاد کے لیے دل میں نفرت رکھ سکتی ہے۔ اسی نفرت کو لے کر عبداللہ کی دھمکی سے ڈر کر اس نے ایک پلان بنایا اور کچھ دن احتیاط سے کام لیتے ہوئے خود کا رویہ بدلا۔ عبداللہ سے معافی مانگی اور اسے کہا کہ آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں کہ ہم میں جو دوری آئی ہے کسی صورت ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے حامی بھر لی اور چھٹی والے دن وہ بیوی اور بیٹی کو لے کر ساحل سمندر پر آن پہنچا۔ پیارے دوستوں، دوپہر کے بعد رقیہ نے اسے گاڑی سے کچھ سامان لانے کو بولا۔ جیسے ہی عبداللہ سامان لینے گاڑی کی طرف گیا، رقیہ نے بیٹی کو اٹھایا اور سمندر کی طرف چل پڑی۔ وہ اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ اپنے ہی بیٹی کو سمندر میں پھینکنا چاہ رہی تھی اور اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ بعد میں وہ یہ ظاہر کرے گی کہ غلطی اور بے دھیانی میں ایسا حادثہ سرزد ہو گیا۔ مگر پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ تو پھر ہوا کچھ یوں کہ جب وہ اپنی بیٹی کو لے کر کافی آگے آ گئی تو بیٹی کو گود سے نیچے اتار دیا۔ اس معصوم کو گوتے آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ معصوم بچی کسی لہر کی نظر ہوتی، اللہ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ ابھی وہ عورت بچی کو چھوڑ کر واپس بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کو اپنے پیروں میں کسی چیز کی حرکت محسوس ہوئی اور اس کا ایک پاؤں شارک کے جبڑے میں آ گیا۔ اس نے تکلیف اور ڈر سے فوراً اپنی بیٹی کو غیر ارادی طور پر اٹھا لیا اور جیسے ہی اس نے پیارے دوستوں بیٹی کو اٹھایا، اس کا پاؤں شارک نے چھوڑ دیا اور وہ فوراً بھاگ گئی اور اپنی جان بچائی۔ اتنے میں عبداللہ بھی آ چکا تھا۔ رقیہ کے پاؤں سے کافی خون بہ رہا تھا۔ فوراً طبی امداد بلائی گئی، ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز اس کا زخم دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ زخم شارک کے دانتوں کا تو نہیں، اور بہت ہی عجیب ہے، یہ بہت گہرا بھی ہے مگر دانتوں کا نہیں لگ رہا ہے۔ اس زخم کے باعث اس کی ٹانگ پر زہر پھیلنے لگا۔ ڈاکٹرز نے عبداللہ کو بتایا کہ اگر فوری طور پر ٹانگ نہ کاٹی گئی تو یہ زہر پورے جسم پر پھیل جائے گا۔ اب جبکہ کوئی اور چارہ نہیں تھا تو ڈاکٹر کو اس عورت کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ پھر پیارے دوستوں، جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی، تو اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ اپنی بیٹی کو مار دیتی۔ وہ بری طرح رونے لگی اور عبداللہ کو تمام معاملہ بتا دیا کہ کس قدر گری ہوئی شیطانی حرکت کرنے جا رہی تھی، اور اللہ نے اسے ہی سزا دے دی۔ عبداللہ ایک نیک شریف انسان تھا۔ اس نے کہا، میں تو پہلے ہی تمہیں سمجھاتا رہا ہوں، تم مجھ سے نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس معصوم فرشتہ صفت بیٹی سے معافی مانگو۔ کبھی ماں کی نظر سے نہیں دیکھا اور اس کی سگی ماں ہوتے ہوئے سوتیلی ماں جیسا سلوک اس کے ساتھ کیا۔ بہرحال پیارے دوستو، اپنی ٹانگ گوا کر ام رقیہ کی آنکھیں کھل چکی تھی اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس اسے شرمندہ کرنے کو کافی تھا۔ اس نے دن رات توبہ میں گزاری۔ وہ آج تک جان نہیں پائی کہ اس کے پیر کو کس چیز نے ایسے کاٹا اور چھوڑ دیا، مگر یہ معجزہ اس کی سزا نہیں بلکہ جزا کا باعث بنا، مگر نہ اس کا نام بھی گمراہوں میں شامل کر دیا جاتا۔ پیارے دوستو، یہ واقعات اصل میں دوسروں کے لیے عبرت ہوتے ہیں، اور اگر ہم پھر بھی ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں پیارے دوستو؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے بہکانے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔